بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، یہ آج کا موضوع اور جو عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول، اور اسی محبت رسول ہی کے سلسلے میں قرآن پاک سورۃ التوبہ کی ہم نے آیت نمبر 24 پڑھی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم۔ محبت کا معنی پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ محبت کہتے کس کو ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ضروری ہے۔ اصل میں محبت کہا جاتا ہے کسی کی طرف طبیعت اور دل کا میلان، کسی کی طرف دل کا مائل ہو جانا، اور دل کسی کی طرف جھک جائے، اسی کو اصل میں کہا جاتا ہے محبت۔ لیکن یہ محبت کسی انسان کی موافقت، کسی انسان کی موافقت کی طرف آپ کا دل جو مائل ہو جائے، آپ کا دل اس کی طرف جھک جائے، اس کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کوئی خاص خوبی ہو،
اس کے آپ کے اوپر اس کے احسانات ہو، اس میں کوئی خوبصورتی ہو، کوئی نہ کوئی چیز ہوگی جس کی بنا پر آپ کی طبیعت کسی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ آپ یہ جاندار بھی اور غیر جاندار بھی، ہر مخلوق میں آپ کو ایسی چیزیں ملے گی جس کی طرف آپ کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ پھول کو آپ دیکھ لیں، اس سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں، نہ آپ سے بات کر سکتا ہے، نہ آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن ایک بہترین قسم کا پھول اگر کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، آپ کا دل اپنی طرف اپنی خوبصورتی کی بنا پر وہ مائل کر لیتا ہے۔ اسی چیز کا نام محبت ہے۔ سامنے والے نے آپ کے اوپر کچھ احسانات کیے ہیں، اس کے احسان کی بنا پر آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کسی میں کوئی کمال ہوتا ہے، اس کمال کی بنا پر آپ اس کی طرف طبیعت آپ کی مائل ہو جاتی ہے۔ تو تمام اسباب ہیں جس کی بنا پر کسی کی طبیعت کسی کی طرف مائل ہوتی ہے۔ حب رسول کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان کا دل رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو، بلکہ سب سے زیادہ مائل ہو۔ کیوں؟ جن اسباب کی بنا پر کسی کا دل کسی کی طرف مائل ہوتا ہے، سب سے اعلیٰ درجے کے اسباب اگر دنیا میں پائے جاتے ہیں اللہ کے بعد تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حسن جمال، جود و کرم، احسان۔ ذرا سوچیں، صرف ایک حدیث احسان کے متعلق سنیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی علیہ السلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ جود والے تھے۔ جود کہتے ہیں سخاوت کو۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور آپ عام دنوں میں تو سب سے زیادہ جود و کرم والے تھے ہی، رمضان میں آپ کا جود و کرم تو انتہا کو ہو جاتا تھا۔ پھر کہتے اب نبی علیہ السلام کتنے جود و کرم والے تھے، کتنے سخاوت کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم تم لوگوں کو کیا سمجھائیں اور کیسے بتائیں، بس تم کو یہ ہم بتاتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں شدت کی گرمی ہو، ہوا بند ہو، لوگ گرمی سے بے چین اور پریشان ہوں، ایسی حالت میں جو ٹھنڈی ہوا چل جاتی ہے تو ٹھنڈی ہوا سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچتا ہے، کہتے اللہ کی قسم رسول اللہ سے اس سے بھی زیادہ اللہ کے مخلوق کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے اندر احسانات، حسن و جمال، کمال، جود و سخا اور اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر احسان۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ تو محبت کا معنی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے، واجبات میں سے ہے، فرائض میں سے ہے کہ ہر مسلمان کلمہ گو کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی تمام چیزوں کی محبت پر غالب رکھے۔ آپ سب سے محبت کریں،
لیکن ایمان کی خوبی یہ کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہی مومن کو مشرکوں سے الگ کر دینے والی چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول کی ایسی محبت ہو جو کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب ہو۔ یہی اللہ اس کے رسول کی محبت کو غالب کر دینا تمام چیزوں کی محبت پر، یہی اصل میں مومن کو غیر مومن سے جدا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کو ند بنا رکھا ان سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی مشرکوں کی محبت کیا ہے؟ اللہ سے بھی محبت اور اللہ کے ولیوں سے بھی، اپنے بتوں سے بھی محبت، دونوں سے، اور دونوں کی محبت الفنا برابر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی محبت اللہ اور غیر اللہ دونوں سے برابر ہے۔ اسی لیے سورہ شعراء کی آیت ہے قیامت کے دن جب شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا اور پوچھا جائے کہ کیا جرم ہے، تو کہیں گے کیا اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اپنے معبودوں سے کہیں گے، چونکہ خود بھی ہوں گے ان کے معبود بھی جہنم میں ہوں گے، تو اپنے معبود سے شرک کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا ہے ان سے کہیں گے اصل میں غلطی ہم سے یہ ہوئی تھی اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم تم لوگوں کو رب العالمین کے برابر سمجھ رکھے تھے، یعنی اللہ کو مانتے اور آپ کو بھی، لیکن ہمارے سے غلطی کیا ہوئی، ہم نے تم کو اور اللہ دونوں کو سب کو برابر رکھا تھا، ہم مساوات کے قائل تھے، مساوات ہونی چاہیے۔ یہ ہے مشرکوں کا۔ اب مومن بھی اللہ سے بھی محبت، رسول سے بھی محبت، بیوی بچوں سے بھی محبت، اللہ کے نبیوں اللہ کے انبیاء سے محبت، مال سے محبت، دنیا کی ساری چیزوں سے محبت مومن بھی کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مومن کی محبت میں اور غیروں کی محبت میں فرق کیا ہے؟ وہاں اللہ جیسی اللہ کی اور غیر اللہ دونوں کی محبت برابر ہے، اور لیکن مومن جو ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ سب سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سب کی محبت پر غالب، یہی فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ضرورت اصل میں اس محبت کی ہے کہ اللہ اس کے جو واجب ہے میرے اوپر یہ کہ ہر چیز یہاں تک کہ اپنے جان سے بھی زیادہ محبت اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی ہو، تبھی انسان مومن بنتا ہے، اور یہی محبت بیان کرنا ہے، اور یہی محبت ہر مومن کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے۔ محبت کے دلائل یعنی محبت کے واجب، ضروری اور فرض ہونے کے دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل تو وہ ہے جو ہم نے قرآن پاک کی آج پڑھی، بہت ساری دلیلیں چند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورۃ التوبہ کی آیت قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے 8 چیزیں بیان کی ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے ہمارے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیں، إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ،
اگر تمہارے باپ دادا وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد تمہارے بیٹے اور بیٹیاں وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی بہن وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے شوہر تمہاری بیوی وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے کنبے قبیلے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت اور مشقت سے کما کے رکھا ہے وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہاری وہ تجارت وہ کاروبار تمہارا بزنس جس کو تم نے ترقی دینے میں بڑی محنت کیا ہے اور ہر وقت خسارے سے ڈرتے رہتے ہو اپنے لیے تو دعا کم مانگتے ہو اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت ضرور دے دے کوئی دکان پر پہنچ گیا 50 پیسے کی چائے پلائیں گے اور 10 مرتبہ کہے گا دعا کرو بزنس میں ہمارے اتنی بڑی فکر محبت کس کی ہے بزنس کی وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تمہاری تجارت تمہارا کاروبار جس میں نقصان اور خسارے کا ہر وقت تمہیں خطرہ ایک رہتا ہے اس لیے بڑی محنت اور مشقت بڑی تدبیر سے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرتے رہتے ہو جس سے تمہیں خطرہ ہے کہ یہ تمہارے بزنس کو نقصان پہنچائے گا کتنی چیزیں ہو گئی بھائی کوئی نہیں گن پایا 7 ہوئی ابھی 8ویں نہیں آئی بھی 7 ہوئی قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ باپ دادا وَأَبْنَاؤُكُمْ اولاد وَإِخْوَانُكُمْ بھائی بہن وَأَزْوَاجُكُمْ تمہارے جوڑے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارے اپنے کنبے قبیلے وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے پھر وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہارا چلتا پھرتا کاروبار 8ویں چیز کیا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارا وہ بنگلہ جو بڑی محنت سے اور پسند سے تم نے بنایا ہے انجینئر بھی پتا نہیں ٹاپ کا ہونا چاہیے اور سے لاؤ اور آج کل تو لوگ بنگلہ بنانے لگتے ہیں تو پتا یہ چلا کہ پورے ملک میں جو میٹیریل لگانا چاہتے ہو پورا میٹیریل ہی ملک میں نہیں مل رہا ہے وہ بھی کہاں سے آنا چاہیے باہر سے اللہ اکبر اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا 8 چیزیں ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارا وہ بنگلہ اور تمہارا محل جس کو تم بہت پسند سے بنوائے ہو اور کوئی مہمان آتا ہے تو 50 مرتبہ چکر اس کا گھماتے ہو دیکھ لو یہ میں نے کیسے بنوایا اور پھر آنے لگتے ہیں بنوا کر کے ہند پاک سے تو سارا نقشہ ہی اٹھا کر کے لاتے ہیں دوستوں کے لیے بڑی اہمیت ہے ان کی یہ 8 چیزیں ہیں اللہ نے فرمایا ان 8 چیزوں میں سے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا ان 8 چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کی محبت ان 8 چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کی محبت احب الیکم تمہارے نزدیک من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ گئی رسول کی محبت پر غالب آ گئی یا اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے میں غالب آ گئی تو فتربصوا اب دفع ہو اللہ اکبر یہ بڑی سخت وارننگ ہے یہ 8 چیزیں ہیں اور آپ پوری دنیا کو دیکھیں گے تو یہی 8 چیزیں ہیں جس میں پوری دنیا ملوث ہے لیکن اللہ نے فرمایا فتربصوا اب انتظار کرو
کیا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کون سا عذاب نازل کرے، اب اپنی آنکھوں سے عذاب الہی کو دیکھ لینے کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب الہی سے بچائے۔ میرے بھائی یہ آیت سامنے رکھے اور ہر آدمی اپنے اپنے دل کو ٹٹولے اور معاملات کو دیکھے کہ آج محبت کس کی غالب ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان آٹھوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر، رسول کی محبت پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت پر سبقت کر گئی، اللہ کی محبت بھی ہے، رسول کی محبت ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے گردن جھکا کہتے ہو اللہ اس کے رسول سے بڑی محبت، کہتے تو ضرور ہے بڑی محبت ہے، کوئی شک نہیں، محبت تو ہے، لیکن یہاں معاذرہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت پر ان 8 چیزوں کی محبت ذرہ برابر زیادہ ہو گئی۔ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب آ گئی، فتربصوا، اب انتظار کرو، تم کس کا انتظار کرو؟ حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ اب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کون سا عذاب نازل کرتا ہے، زلزلہ آئے، سونامی آئے اور قطرینہ آئے، یا اللہ تعالیٰ کسی کافر قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دے اور کسی ظالم کو تمہارے اوپر غالب کر دے اور اس غیر مسلم ظالم قوم کے ہاتھوں تمہیں عذاب کا مزہ چکھائے۔ اب تو وقت بتائے گا کہ نبی اللہ اس کے رسول کی محبت پر ان 8 چیزوں میں سے کسی چیز کی محبت کے غالب کرنے کا انجام کیا ہے، اب وہ وقت تمہیں بتائے گا۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، ایک تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کی دھمکی دے دی، انتظار کرنے کا حکم دیا، اور اللہ نے بڑی زجر و توفیق کر دی، توبیخ، ڈانٹ پھٹکار کیا۔ اللہ اکبر، تیسری بڑی چیز وہ بھی سن لے بھائی، اللہ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اب تمہیں مومنین کی فہرست سے نکال کر کے تمہیں کس میں شامل کر دیا گیا ہے؟ فاسقین میں۔ اور یہ مومن کا لقب جو ہے بڑی مشکل سے ملتا ہے، وہ کتنی مشکل سے، بس ایک مثال دیتے ہیں بھائی، قرآن پاک سورہ صافات کا مطالعہ جانے کے بعد کیجئے گا۔ سورہ صافات، جب اللہ اس کے رسول کی محبت ان 8 چیزوں میں سے ہر چیز کے اوپر غالب آ جائے، تبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومن کا مقام ملتا ہے انسان کو۔ سورہ صافات کئی انبیاء کا تذکرہ ہے، ان میں صرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اکلوتا بیٹا دیا، بیٹا اکلوتا، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا، اللہ نے دیا اسماعیل نامی، اور پھر فلما بلغ معہ السعی، اللہ فرماتے ہیں وہی اکلوتا بیٹا جب ذرا بڑا ہو گیا، باپ کے ساتھ چلنے لگا، پھرنے لگا، گھومنے لگا، اور باپ کے کام کاج میں حصہ ہاتھ بٹانے لگا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو حکم دیا کہ ابراہیم اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دو۔ اب یہی وہ معاملہ ہے، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، شریعت کی محبت کو اپنی اولاد کی محبت پر غالب کر دینا، یہ ہے مقام۔ اے ابراہیم اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ صبح اٹھے، اٹھتے ہی کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔
فانظر ماذا ترى، بیٹے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو یا کہ تیار نہیں، سوچو گے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا فرما بردار کیسے، کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، والد صاحب جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہتا والد صاحب ٹھیک ہے سوچ کر کے بتائے گے۔ اور آج کوئی بھائی ہمارے جن کا بچہ نماز نہ پڑھتا، داڑھی رکھنا تو بہت دور کی بات ہے بھائی، اگر کسی ہماری کوئی بہن ہے ہمارے بھائی ان کی بچی پردہ نہیں کرتی، بچے بیٹے بہو نماز نہیں پڑھتے، اگر ان کو نماز کا حکم دے دے تب جواب کیا ملتا ہے وہ، اور ادھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے معاملے کو ذرا دیکھو، تب پتا چلے گا کہ دل میں کس کی محبت آج غالب ہے۔ وہ تو بیٹا ٹال مٹول کرے گا، باپ زیادہ نماز کے لیے تو کیا ہے ٹھیک بس آپ اپنی نماز پڑھ لیا کریں، ہمارے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نماز اپنے لیے، میں جہنم میں جاؤں گا تو اپنا جاؤں گا، یہ جواب ملے گا۔ والد صاحب اللہ نے جو آپ کو حکم دیا وہ کر گزر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا، بیٹا لیٹ گیا، اور جو قریب تھا ذبح کرے اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیجا اور کہا یہ ذبح کرو، بیٹے کو چھوڑ دو، ہم نے تم دونوں کو آزمایا تھا اور آزمائش میں کامل اترے۔ اللہ اکبر۔ سورہ صافات جائیں، یہ پورا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ اس لوگو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے لوگو ذرا دیکھو قیامت تک آنے والے لوگوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر جاری کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام علی ابراہیم، رہتی دنیا تک کیا کہے گی؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ قیامت تک دنیا میں جب تک مسلمان نماز پڑھتے رہیں گے اور جب بھی تشہد میں بیٹھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آگے کما صلیت علی ابراہیم۔ اللہ نے فرمایا دیکھو اتنی قربانیاں دی ہمارے نبی ابراہیم نے، تو وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ ابراہیم۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ میرے مومن بندے ہیں۔ مومن کا لقب بڑی مشکل سے حاصل ہوا کرتا ہے۔ یہاں بتانا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر ان 8 چیزوں پر کی محبت پر، ان 8 چیزوں کی محبت پر، ان 8 چیزوں کی محبت، ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی بھی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو ایک تو اللہ نے ڈانٹ پھٹکار کی، نمبر 2 فرمایا اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور تیسری چیز بھائی مومن کا لقب ہم سے اللہ نے چھین لیا، اور ہمیں کیا لقب دے دیا؟ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کیا فاسقین میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ فسق سے ہم کو بچائے۔ یہ 3 وجہیں بیان کی گئی اس میں، اور ہر وجہ سے اہل علم نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قرآن پاک کی ان آیات میں جو نبی کی محبت کو فرض قرار دینے والی ہے یہ سب سے بڑی آیت ہے۔ دوسری آیت میرے بھائی نبی کی محبت، یہ سورۃ المجادلہ ہے، اور سورۃ المجادلہ کی آخری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اے ہمارے نبی اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ کلمہ گو جن کو ہم نے ایمان نصیب فرمایا ہے ان میں سے کسی کو ایسا نہیں پائیں گے کہ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہوں۔ کیوں؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، محبت تو ہے لیکن اللہ ان سے محبت نہیں کر رہا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اللہ اور نبی سے محبت کرنے والے بھی اس سے محبت نہیں کرتے۔
اللہ نے آگے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، گرچہ وہ نافرمانی کرنے والے ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے کنبے قبیلے کے لوگ ہوں، یا کوئی اور ان کے اپنے ملنے ملانے والے لوگ ہوں، اولاد ہو، باپ کا معاملہ ہو، کنبے قبیلے کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یہ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گروہ۔ اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ حزب اللہ ہی ہمیشہ، ارے حزب اللہ سے مراد وہ حزب اللہ نہیں بھائی، نہیں تو بڑے خوش ہو جائے، ارے حزب اللہ سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کا گروہ کون ہے؟ حزب اللہ، جو اس ایمان لانے کے بعد اللہ اس کے رسول کی محبت کو دل میں اس قدر پیوست کرتے ہیں کہ اگر ان کے ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار، کنبے قبیلے، میاں بیوی، یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے ان کی بھی محبت نہیں کرتی، وہ اللہ کی محبت ہمیشہ ان کے دلوں میں غالب رہتی ہے۔ نمبر 3، حدیث کو ذرا دیکھیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سن لو، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، یہ کسی کافر کو اللہ کے رسول نے خطاب نہیں کیا بھائی، یہودیوں کو نہیں، مشرکوں کو نہیں، بلکہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر کے ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تھے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے مہاجرین کے لیے ساری قربانیاں پیش کی تھی، انصار اور مہاجرین، آپ ان کو مخاطب کرتے ہیں اے لوگوں تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، کلمہ بھی پڑھے، ہجرت بھی کیے، کفار سے جہاد بھی کر رہے ہو، لیکن یہی اتنی ہی چیزیں یہ سب کر لینا ہی مومن بننے کے لیے کافی نہیں ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی اس کے باوجود مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود بھی تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑی شدید وعید اس میں بیان کی گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، لیکن محبت صرف محبت نہیں، وہ محبت دنیا کی ساری چیز محبت پر غالب ہو، ورنہ نبی سے محبت تو سبھی کرتے ہیں، معاملہ یہاں محبت رسول سب کی محبت پر غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کے نزدیک، اس کے بعد ماں، اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں کی محبت پر میری محبت غالب نہ کرے تب تک مومن نہیں ہو سکتا۔ بخاری ہی کی روایت ہے، آپ نے حدیث بیان کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ رسول آپ میرے باپ سے زیادہ محبوب ہے، ماں سے زیادہ محبوب ہے، بیوی زیادہ محبوب ہے، یہ میرے بیٹے اور بیٹیوں سے زیادہ محبوب ہیں، لیکن اللہ رسول جان تو جان ہوتی ہے، جان سے زیادہ محبت تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ بھائی انہوں نے صاف ظاہر کر دیا، بالکل صاف ظاہر کر دیا، اللہ رسول جان تو جان ہوتی ہے لیکن جان سے زیادہ محبت تو کسی کی نہیں ہو سکتی۔ نے فرمایا اے عمر یاد رکھنا، اللہ کی قسم اگر جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جب بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ اگر مومن بننے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرے تو عمر ابھی اسی وقت سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آنے فرمایا الان یا عمر، عمر پھر اب مومن ہوئے۔ اللہ اکبر، سوچنے کی چیز ہے، یہ تو معاملہ ہے بھائی نبی کی محبت کا۔
بخاری و مسلم کی ایک حدیث اور ہے اور بہت ضروری ہے اس کا سن لینا. آج ہمیں ایمان کی چیزوں میں مزہ کم آتا ہے, آئی بات سمجھ میں نا, اور غیر ایمانی چیزوں میں مزہ کہتے ہو بڑا ٹیسٹ ہے اس میں, اور اس کا اندازہ لگائے درس اگر 12 کے بعد کہے تو اگلے جمعرات تو کوئی نہیں آئے گا. کیوں صاحب اتنا لمبا درس؟ آپ تو نیک لوگ ہیں, دوسرے لوگوں کو یہاں تو درس بڑا بھاری پڑے گا, لیکن اگر کہیں دوست احباب کسی پارٹی میں بیٹھ گئے ہیں اور جہاں گانے بجانے کا تھوڑا سا میوزک ہو, اور ابھی گیدرنگ کیا کہتے ہیں جہاں مکس ہو, پھر ذرا دیکھیں وہاں 4 بجے تک پروگرام چلے تو سب کو تشنگی باقی رہ جاتی ہے. اس میں تو مزہ کم آیا, اس میں کیوں مزہ زیادہ آ رہا ہے بھائی؟ آج آپ کبھی اپنے گاڑی میں کیسٹ لگا دیں یا آپ کے مہمان آ جائیں, بھائی قرآن بڑی اچھی والی لگا دیں, تو ذرا دیکھیں کتنے لوگ ایسے جن کا ایمان کمزور ہے, دائیں بائیں بغل اتنا بھاری پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام سننا کہ مت پوچھے. ذرا آواز ذرا سلو کر دو تھوڑا تھا, پھر کیا سلو کر دو. اور کہیں آپ چلے گئے چائے پانی اندر لانے کے لیے تو اتنے پتہ چلا کہ سب بند کر دیے. اور اگر کہیں وہی گانا آپ لگائے ہوتے تو کہیں آواز ذرا اور کرو تھوڑی سی, تو آواز زیادہ ہو رہی ہے, کتنا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ سب ایمان کے اثر میں کمزوری کا سبب ہے. آج بڑا طبقہ مسلمانوں میں ہے, ایمانی چیزوں میں مزہ کم اور غیر ایمانی چیزوں میں مزہ زیادہ آ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, صحیح بخاری و مسلم کی روایت, آپ نے ارشاد ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان ان کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا لله ومن کرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار. اس حدیث نے بالکل واضح کر دیا. آپ نے ساتھ میں اے لوگوں, 3 چیزیں جب تک کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اندر پیدا نہیں کرو گے تبھی تمہیں ایمان اور ایمان کی چیزوں میں مزہ نہیں آئے گا. اے لوگوں, سراسر من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان, 3 چیزیں ہیں, جب یہ 3 چیزیں اپنے اندر جو پیدا کرے گا وجد بہن حلاوۃ الایمان, انہی تینوں چیزوں کے پیدا کر لینے کے بعد اسے ایمان کا مزہ ملے گا. اور ایمان کا جب مزہ آ جاتا ہے, جس چیز میں مزہ آتا ہے اس کو انسان چھوڑنا نہیں چاہتا. حلاوت الایمان, ایمان کا مزہ وہ ذرہ برابر نہیں پا سکتا جب تک یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کرے. اللہ تعالیٰ وہ تینوں چیزیں ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے. اور ایمان کا مزہ, ارے بھائی ایمان کا مزہ ذرا سوچو, ایک چھوٹی سی مثال دیں. جنگ احد, کون سا جنگ احد میں, جنگ احد کے موقع پر جب 70 صحابہ شہید کر دیے گئے اور جو زندہ رہ گئے تو ان میں بھی اکثر زخمی تھے, اکثر زخمی تھے. رسول اللہ علیہ وسلم خود زخمی تھے, آپ لوگ جانتے ہیں. لیکن جیسے مدینہ آپ پہنچے, غم کا ماحول تھا, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید, ہر گھر میں زخمی لوگ موجود ہیں. اتنے میں کسی نے خبر دے دی کہ کفار مکہ دوبارہ پھر مدینے پر حملہ کر رہے ہیں. کفار مکہ جو واپس جا رہے تھے ان کو بڑا احساس ہوا, بڑی شرمندگی ہے کہ تم نے مدینے والوں کو حملہ کیا, احد کے میدان میں جنگ ہوئی, ان کے 70 آدمی کو تو مار ڈالے لیکن کسی ایک مسلمان کو تم قیدی نہیں بنا سکے. مقابلے میں مسلمانوں کو تم نے قتل کر دیا, شہید کر دیا, لیکن کفار مکہ کے دہر بات آئی, ایک مسلمان کی تلوار بطور مال غنیمت کے نہیں چھین سکے. بڑی شرمندگی ہوئی. ابو سفیان سردار تھے, مکے والوں نے سوچا بڑا اچھا چانس ہے, ہر گھر میں غم ہے,
کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی عزیز مارا گیا ہے اور ہر آدمی زخمی ہے. اب یہ چانس اگر نکل کر شاید کبھی ایسا موقع نہ ملے دوبارہ مدینے میں چڑھائی کرو اور لڑنے کے لائق رہی گئے ہیں اور فوراً اب کی مدینے کی اینٹ سے بجا دو اور ساری عورتوں کو بادیاں بنائے اور مردوں کو غلام بنائے. اتنا بڑا پلان بنا کر کے دوبارہ مدینے پر چڑھائی کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی. آپ بڑے پریشان ہوئے, بڑا غصہ آیا. آپ نے ساتھ اعلان کیا لوگوں کفار مکہ دوبارہ مدینے پر حملہ کر رہے ہیں اور سارے لوگ دوبارہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور وہی لوگ شامل ہوں گے جو جنگ احد میں شامل تھے. اللہ اکبر. کون شامل ہو گئے؟ جو جنگ احد میں شامل تھے وہی شامل ہوں گے. ہر آدمی زخمی ہے, مرہم پٹی میں ہے, تلوار لے کر کے نکل گیا. اللہ اکبر. دو بھائی تھے. ایک بیچارہ اندھا تھا. کیا تھا؟ اندھا تھا. اور دوسرا اس قدر لڑا تھا کہ ٹانگیں بالکل بیکار ہو گئے, چلنے کے لائق ہی نہیں تھا. اللہ اکبر. اعلان ہوا کافروں سے لڑنا ہے. ابھی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, ٹانگیں کفار مکہ نے بیکار کر دیا ہے, ٹانگوں سے چل بھی نہیں سکتا بیچارہ. لیکن وہ رونے لگا, اللہ تعالیٰ اتنا بہترین موقع ہماری ٹانگوں کی وجہ سے چلا جا رہا ہے, کاش کہ میں اپنی ٹانگوں سے چلنے کے لائق ہوتا تو یہ موقع ہمارے ہاتھوں سے نہ جاتا. اور رو رہا ہے. ادھر بھائی اندھا ہے, وہ سوچتا اللہ تعالیٰ تم آنکھیں دیا ہوتا تو آج ہمیں بھی یہ جہاد کرنے کا موقع ملتا اور ہم بھی کفار سے جہاد کرتے, تیری نبی کی مدد کرتے. رو رہے تھے. تم کیوں رو رہے بھائی؟ آنکھیں نہیں ہیں. تم کیوں رو رہے؟ ٹانگیں نہیں ہے. اندھے نے کہا اچھا ایسا کرو, ٹانگیں ہماری ہوگی, آنکھیں تیری ہوگی. چلو اٹھاؤ تلوار, ٹانگیں تمہاری استعمال ہوگی, ٹانگیں ہماری استعمال ہوگی.